الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. قرآن کی 114 سورتوں میں یہ 102 نمبر کی سورت ہے. اس میں ٹوٹل 8 آیتیں. ہم آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سورت کے اوپر کچھ غور کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال و دولت کی بہت زیادہ ہوس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ.
کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں جلد ہی پتا چل جائے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہیں جلد پتا چل جائے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو یقین کی نگاہوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. یہ اس سورت کریمہ کا ترجمہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن. اب ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے تکاثر نے. تکاثر کس کو بولتے ہیں؟ تکاثر کا 3 مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ اکٹھا کرنا، بہت زیادہ جمع کرنا. پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ جمع کرنا، اس کو عربی میں تکاثر کہا جاتا ہے. تکاثر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے دنیا کی دولت کو بہت زیادہ جمع کرنے کی تمنا کرنا. اور تیسرا مطلب ہوتا ہے تکاثر کا فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا. اب پھر سے آیت کا مطلب سمجھیں. الہاکم التکاثر، میرے بندو تمہیں مال و دولت کی کثرت نے، مال و دولت کی بہت زیادہ ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کس چیز سے غافل کر دیا ہے، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. الہاکم التکاثر، میرے بندو تمہیں تکاثر نے، تمہیں مال و دولت کو بہت زیادہ جمع کرنے نے، اور زیادہ تمہارے پاس دولت ہو جائے، اور زیادہ پراپرٹی ہو جائے، اور زیادہ گھر ہو جائے، اور زیادہ تمہیں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، اس ہوس نے، اس تڑپ نے، اس طلب نے، اس جذبے نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ یہ اللہ نے نام نہیں لیا. وہ تمام چیزیں آ گئیں، آخرت بھی آ گئی، جنت بھی آ گئی، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی. ان تمام چیزوں سے تمہیں دنیا کی نعمتوں نے غافل کر دیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری بتائی. کمزوری کیا ہے؟ انسان کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اس کو اور چاہیے. انسان کہیں پہ جا کے رکتا نہیں ہے کہ ہاں اب یہاں سے مجھے سب مل گیا. کچھ بھی مل جائے، قارون کا خزانہ بھی مل جائے، تب بھی انسان کو اور چاہیے. اور یہ جو لالچ ہے نا، اور چاہیے، اور مل جائے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. ہمارے باپ جن کی ہم سب اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں. سب کھانے پینے کی آزادی تھی. رغدن حیث شئتما، پوری جنت اللہ نے دے دی، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو. بس اللہ نے ایک چیز کی ریسٹرکشن لگا دی تھی. ایک پیڑ تھا، ایک درخت کا، اس کے قریب مت جانا، باقی کچھ بھی کھاؤ، کہیں بھی جاؤ، کوئی پابندی نہیں. مگر آدم علیہ السلام، ان کو اور چاہیے تھا. شیطان آیا. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں نقشہ کھینچتا ہے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو، دونوں کو بہلا دیا، پھسلا دیا، بہکا دیا،
تاکہ ان کو ننگا کر دے، ان کی شرمگاہوں کو کھول دے، ان کی شرمگاہوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا پردہ ڈالا تھا، جنت کا جو لباس انہوں نے پہنا تھا، شیطان یہی چاہتا تھا دونوں ننگے ہو جائیں، دونوں کے بدن سے جنت کا لباس اتر جائے۔ ایک نقطہ ملا، ایک بات پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک شیطان کا ایک ہی مشن ہے، انسان کیسے ننگا ہو جائے، مرد اور عورت کیسے ننگے ہو جائیں، کیسے بے حیا ہو جائیں، کیسے بے شرم ہو جائیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا مشن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو میرے بندو، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان نے آدم اور حوا سے کہا، اے آدم، اے حوا، تمہیں کچھ پتا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے، ساری جنت تو تمہیں، جنت کی تمام چیزیں تو تم کھا سکتے ہو، مگر اللہ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہا اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، الا ان تکونا ملکین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور تم امر ہو جاؤ گے، تم کبھی مرو گے نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، اسی لیے اللہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آدم کے پاس سب کچھ ہے، مگر شیطان نے کچھ اور کا لالچ دیا، کہا فرشتے بن جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے۔ اچھا شیطان اتنے پر رکا نہیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی کہ اے آدم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ جب کوئی قسم کھا لیتا ہے، ایک معمولی ایمان والا آدمی بھی اس کی بات مان لیتا ہے، یار قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے۔ ہمارے باپ آدم بھی شیطان کی قسم کے چکر میں آ گئے، وہ قسم کھانے لگا، کہا ارے میں تمہارا دوست ہوں، ہمدرد ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، جو چوک ہوئی، اس چوک کے پیچھے بھی وہی انسانی کمزوری تھی، اور چاہیے، اور یہ اور چاہیے یہ سلسلہ انسان کی زندگی میں کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس، اگر آدم کی اولاد کے پاس سونے کے دو پہاڑ آ جائیں، سونے کی دو وادیاں آ جائیں، لابتغى ثالثا، تب بھی انسان کی آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، انسان کو تیسرا چاہیے۔ دو پہاڑ مل گئے، سونے کے دو پہاڑ، یعنی آدمی توڑ توڑ کے اس پہاڑ کو خرچ کرے، پوری زندگی کٹ جائے گی، مگر دو مل گیا، بھی تیسرا بھی چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اور حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا ہم سب کے لیے غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک مٹی میں نہیں چلا جائے گا، جب تک مر نہیں جائے گا، تب تک کوئی انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں، اسے اور چاہیے۔ اب بات وہیں سے شروع کرتا ہوں، الہاکم التکاثر، میرے بندو تمہیں مال و دولت کی کثرت نے، اور زیادہ مال آ جائے، اور زیادہ پراپرٹی آ جائے، اور زیادہ دولت جمع ہو جائے، اس سوچ نے، اس نظریے نے، اس لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے اللہ سے، تمہیں غافل کر دیا ہے جنت سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دکان پر آپ جاتے ہیں، ایک سامان بہت اچھا ہے، لیکن اس کی پیکنگ جو ہے کچھ خاص نہیں، سامان بہترین ہے، کوالٹی بہت اچھی ہے، لیکن پیکنگ جو ہے بہت لوکل قسم کی،
اور ایک سامان لوکل ہے، سامان چالو ہے لیکن پیکنگ زبردست ہے. دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں تو انسان کی فطرت ہے، انسان پیکنگ کی اچھی پیکنگ والے سامان کو جلدی سے لے لیتا ہے. پیکنگ اچھی ہے تو سامان بھی اچھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی پیکنگ بہت اچھی کی ہے، دنیا کو سجا دیا ہے، دنیا کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے، دنیا مزین کر دی ہے، دنیا اچھی لگ رہی ہے، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں. جمعہ کے دن آپ لوگ سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہوں گے امام صاحب سے، تو امام صاحب پڑھتے ہیں نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ پائیدار ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. او لوگو، ہم نے تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، خوبصورت پیکنگ میں ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے دنیا کی زینت کو، عورت کو، دولت کو، سونے کو، چاندی کو، کھیتی کو، جانوروں کو، سواریوں کو. یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، مگر یاد رکھو ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دیکھنے میں چاہے جتنی بھی اچھی لگ رہی ہوں لیکن ہیں یہ دنیا کی چند دنوں کی چیزیں، چند دن سے فائدہ اٹھا لو. واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، بہترین انجام تو اللہ ہی کے یہاں ملنے والا ہے، وہاں کی تیاری کرو. یہ تو چند دن کی چیزیں ملیں گی، ختم ہو جائیں گی. انسان کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، پیسہ کماتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے انسان مر جاتا ہے. اچھا اتنا پیسہ کمایا لیکن اس کی دولت نے موت سے نہیں بچایا. موت کا دن آ گیا تو مرنا ہے. اچھا موت جو ہے وہ ٹائم پوچھ کے بھی نہیں آتی کہ 60 سال کے ہو گئے تبھی مرنا ہے. 40 سال والے بھی مر رہے ہیں، 20 سال والے بھی مر رہے ہیں، 10 سال کے بچوں کی موت ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ سے مرے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو موت عمر پوچھ کے تو نہیں آتی، ٹائم پوچھ کے تو نہیں آتی. موت آئی تو آئی، اور موت جب آ گئی خزانے موجود ہیں، دولت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر موت کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، میرے بندو جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے کسی کو مرتا ہوا دیکھتے ہو. باپ مر رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بیوی مر رہی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، شوہر مر رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو تم دیکھ رہے ہو لیکن کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم تو تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، مرنے والے کے تم بستر پہ بیٹھے ہوئے ہو لیکن تم سے بھی زیادہ ہم اپنے بندے کے قریب ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرے بندو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو ذرا موت سے بچا کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا لو. نہیں بچ سکتا. موت آئی تو آئی، کام ختم. اور جب مر گیا، کل تک بہت ویلیو تھی اس کی، نکلتا تھا لوگ سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. اب مر گیا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. اور جس دولت کے لیے جھوٹ بولا، بےایمانی کی، حرام کام کیے،
وہ ساری کی ساری دولت دوسروں کی ہو گئی. جس دولت کے لیے اتنا کچھ کیا آج وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں ہے. جائے گا 2 گز زمین کے نیچے کچھ لے کے نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, یقول العبد مالی مالی, انسان چلاتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے, میرا پیسہ ہے میری دولت ہے. انما لہو من مالہ ثلاث, مگر حقیقت میں انسان کا مال تو صرف 3 طریقے کا ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں, ورنہ حقیقت میں انسان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اکل فافنا, جو کھا لیا کھا کے ختم کر دیا, جو ہم نے پیسے سے کھا لیا ہمارے پیٹ میں چلا گیا, ایک تو ہمارے پیسے کا استعمال یہ ہے. او لبیس فابلا, یا پہن کر کے پرانا کر دیا, کپڑے پہن لیے ہم نے, پیسے سے خرید کے لائے کپڑے پہن لیے, کھا لیا پہن لیا. او آتا فقتنا, یا اللہ کی راہ میں لگا دیا, مسجدوں میں لگا دیا, مدرسوں میں لگا دیا, غریبوں کو دے دیا, یتیموں کو دے دیا, اور اس کو اللہ کے ہاں جمع کر لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس یہی 3 طریقے کا مال ہوتا ہے. وما سوا ذالکا, اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے, فہو ذاہب وتارکہ للناس, انسان چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے گا, اس کے کسی کام نہیں ہے. جانتے ہیں دنیا کی پورے اتہاس میں سب سے زیادہ پیسے والا کون پیدا ہوا ہے؟ جانتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ پیسہ آج تک کس کے پاس آیا ہے؟ سب سے زیادہ پیسے والا امیر آدمی قارون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 20ویں پارے میں قارون کا واقعہ بیان کیا. اللہ کہتا ہے کہ جانتے ہو قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ اللہ کہتا ہے ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قارون کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے اٹھاتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی جو چابیاں تھیں اس کو ایک بڑی جماعت, ایک پہلوانوں کی اور ہٹے کٹے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی. قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا. قارون کی قوم کے کچھ سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے قارون سے 5 باتیں کہی, اور آج دنیا میں جتنے پیسے والے ہیں اگر ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لیں تو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اذ قال له قومه لا تفرح, قارون کی قوم کے لوگوں نے پہلی نصیحت کی, تو اترانا نہیں, تو غرور نہیں کرنا. اے قارون, تجھے یہ دولت اور خزانہ ملا ہے لیکن تو غرور نہ کرنا, تو اترانا نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ پہلی نصیحت. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے جتنے بھائی امیر مانے جاتے ہیں, دولت مند مانے جاتے ہیں, خوشحال مانے جاتے ہیں, جن کا کاروبار اچھا ہے, جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, وہ اس آیت پر اور ان چیزوں پر غور کریں اور اس کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں. پہلی نصیحت اترانا نہیں. دوسری نصیحت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور اے قارون تجھے اللہ نے جو دولت دی ہے, جو پیسہ دیا ہے, جو خزانے دیے ہیں, تو ان کے ذریعے آخرت کی تیاری کر. تو اس دولت کا صحیح استعمال کر, تو ایسا استعمال کر کے یہ کل قیامت کے دن تیرے کام آئیں, یہ آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ بن جائیں. تیسری نصیحت ولا تنس نصیبک من الدنیا, لیکن تو دین کے کاموں میں, آخرت کے کاموں میں پیسہ لگانے میں اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جائے کہ اپنے بیوی بچوں کا حق بھول جائے, اپنا دنیا کا حق بھول جائے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, جو دنیا میں تیرا حق ہے تو اس کو مت بھول, تو اپنا حق بھی پورا کر, اپنے بال بچوں کا حق بھی پورا کر. چوتھی نصیحت وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور اے قارون تجھے اللہ نے دولت دی ہے, سماج میں بہت سارے غریب لوگ ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں جو تیری دولت کے ضرورت مند ہیں. تجھے اللہ نے مکان دیا ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں. تجھے کپڑے دیے, کتنے ننگے گھوم رہے ہیں. تجھے کھانا دیا ہے, کتنے بھوکے گھوم رہے ہیں. جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر. اور 5ویں نصیحت
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اے قارون تو اپنی دولت کے ذریعے زمین میں فساد نہ مچا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر آج دولت والے ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لیں تو کامیاب. دولت کوئی خراب چیز نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند تھے، عبد الرحمن ابن عوف بڑے دولت مند تھے. اسلام کی تاریخ میں دولت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، دولت کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، مگر یہ 5 چیزیں اگر ہوں تب تو دولت اور مال ہمارے کام کی چیز ہے، ورنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال. تو قارون صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دولت میرے ٹیلنٹ سے ملی، انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت مجھے میری نالج سے ملی ہے، یہ میں نے باپ دادا سے نہیں لیا ہے، یا مجھے ایسے وراثت میں نہیں ملی، یہ میرے علم سے، میرے ٹیلنٹ سے ملی. آج بہت سارے لوگ اپنے مکان کے دروازے کے باہر لکھتے ھذا من فضل ربی. یہ ھذا من فضل ربی لکھ دینے سے کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا. یہ دل میں ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی، یہ یہاں ہونا چاہیے. دروازے پر بڑے بڑے حروف میں ھذا من فضل ربی لکھا ہے اور دل میں شیطان سمایا ہوا ہے، دل میں تکبر ہے، دل میں ابلیسیت ہے، دل میں شیطانیت ہے، دل میں قارونیت ہے، تو میرے بھائیوں وہ بڑے بڑے موٹے موٹے حروف میں ھذا من فضل ربی لکھنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. تو قارون نے کہا مجھے یہ دولت میرے علم سے ملی. اللہ نے کہا اے قارون تو کس دنیا میں جی رہا ہے؟ تجھ سے بڑی بڑی طاقت والی، تجھ سے بڑے بڑے طاقت والے دنیا میں آئے اور چلے گئے. اس کے بعد قارون اپنا شیروانی پہن کر کے سج دھج کر کے جب نکلا ہے اپنے محل سے، تو قارون کی قوم میں جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس. انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بڑا قسمت کا دھنی ہے، قارون کے پاس کتنی دولت ہے. لیکن قارون کی قوم میں جو علم والے لوگ تھے، وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کہا ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے یہاں جو نیک عمل کرے گا اور جو ایمان والا ہوگا اس کا انجام بہتر ہوگا. پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں علماء اور اہل علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے نہیں آخرت کے طلبگار ہیں. تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال و دولت کی ہوس. آج کمپٹیشن ہو رہا ہے، میرا پڑوسی لکھ پتی ہو گیا تو میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں. اس کے پاس 1 مکان ہے، میرے پاس 2 مکان ہونے چاہیے. اس کا 1 کارخانہ ہے، میرے پاس 2 کارخانے ہونے چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، کمپٹیشن اگر کرنا ہے، مقابلہ اگر کرنا ہے، آخرت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے مقابلہ کرو. اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. میرے بندو تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو. ابو بکر و عمر کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ جنت کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ اسلام کی تاریخ کی بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. اس لڑائی میں مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، سامان کی کمی ہے، گرمی کا موسم ہے. اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے اپیل کرتے ہیں اے میرے صحابہ، اس لڑائی کی تیاری کے لیے تم اپنا تعاون پیش کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے اللہ کی راہ میں تعاون پیش کیا. بعض صحابہ کرام غریب تھے، وہ 1 مٹھی جو لے کر آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور جب پلٹ کے جاتے تھے تو آنکھوں میں آنسو بہتے تھے اور دل میں یہ تمنا ہوتی تھی اللہ تو نے اگر ہم کو اور دیا ہوتا اور نوازا ہوتا تو آج تیرے دین کے لیے ہم اور خرچ کرتے، تیرے دین کی راہ میں اور لگا دیتے. منافقین مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ 1 مٹھی جو لے کر آئے ہیں، یہ 1 مٹھی گیہوں لے کر آئے ہیں، مگر اللہ نے ان 1 مٹھی جو والوں کے جذبے کو قبول فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی تعریف. حضرت عمر گھر آئے، اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا، سارے سامان کو، سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھے مال کو حضرت عمر فاروق نے ایک
بورے کے اندر جھولے کے اندر پیک کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بہت سارا سامان تم لے کر آ گئے ہو، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابقیت لہم النصف، اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، میں آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلی بار میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، پہلی بار یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیشہ تو نیکی کے معاملے میں ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، جنت کے معاملے میں ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج عمر آگے نکل کے دکھائے گا، آج عمر اس معاملے میں آگے بڑھ کے دکھائے گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں سارا مال چھوڑ کر آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ عمر ساری زندگی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کمپٹیشن وہ بھی کرتے تھے مگر ان کا کمپٹیشن جنت کے لیے ہوتا تھا میرے پیارے بھائیوں، اور ہماری ساری توجہ دنیا کی، اور ہم نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کلا، نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. سوف تعلمون، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا. کلا سوف تعلمون، یہ بالکل بھی کامیابی نہیں ہے، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اے میرے بندو اگر تمہیں یقین والا علم ہوتا، اگر تمہیں یقینی نالج ہوتی، پکی نالج ہوتی، پکی معلومات ہوتی، اگر تم آخرت کے اوپر یقین رکھتے تو تم ایسی سوچ نہ رکھتے، ایسا نظریہ نہ رکھتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جلد ہی جہنم کو دیکھو گے. جب تم جہنم کو دیکھو گے، جہنمیوں کو ہونے والے عذاب کو دیکھو گے، ان کی تکلیف کو دیکھو گے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ جہنمیوں کو جو تکلیف اور عذاب ہوگی وہ تم اپنی یقین کی آنکھوں سے، ثم لترونها عین الیقین، تم اپنے یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تمہیں اللہ کی ایک ایک نعمت کا حساب دینا. ایک غریب آدمی، ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والا آدمی بھی اگر غور کرے تو اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، مگر ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے اس کو بھول کر کے ہم اس کے بارے میں سوچتے جو نہیں ملا ہے. یہ کتنی بڑی بھول ہے انسان کو کہ جو اللہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں اسے دی ہیں ان کو بھول کر کے وہ اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے جو نہیں ملا ہے. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر اور عمر سے ملاقات. پوچھا ما اخرجکما من بیتکما، ابو بکر گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ عمر گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بھوک لگی، الجو، کئی دنوں سے کھانا نہیں تھا، بھوک بہت زور کی لگی، اس لیے بےتاب ہو کے، بے چین ہو کر کے گھر سے نکلے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اسی وجہ سے میں بھی گھر سے نکلا ہوں، کئی دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. یہ تینوں لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک انصاری صحابی کے مکان پر گئے. انصاری صحابی گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی. بیوی نے دیکھا اللہ کے نبی آئے، ابو بکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں. انہوں نے استقبال کیا، کہا کہ آپ لوگوں کا استقبال ہے، مرحبا، بیٹھیے، تشریف رکھیے. نبی اکرم نے پوچھا آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ پانی لینے گئے، میٹھا پانی. مدینہ کے اندر میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، لوگ دور سے پانی لینے جاتے تھے. کہا پانی لینے گئے. ایک نقطہ یہ پتا چلا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے اور اتفاق سے جینٹس نہ ہوں، لیڈیز ہوں، تو مہمان خانے میں، اگر مہمان جان پہچان کا ہے تو مہمان خانے میں ان کو ٹھہرائیں، ان کا انتظام کریں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، تینوں لوگ وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد انصاری صحابی گھر میں آئے ہیں اور کیا منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تینوں لوگ میرے گھر پہ آئے ہیں. انصاری صحابی کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ لیس احد اکرم منی اضیافا، اللہ کی قسم اتنے بہترین مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، آج کسی کے گھر میں نہیں آ سکتے. جتنے معزز اور محترم مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، کسی کے گھر میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد فوراً جو ہے انصاری صحابی ایک ٹوکری لائے. ٹوکری کے اندر پکی کھجور، کچی کھجور، کھجور کی جتنی ویرائٹی تھی کھجوریں لے کر آئے اور فوراً چھری لے کر بکری ذبح کرنے کے لیے جانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والحلوب، اے میرے صحابی دیکھو کسی دودھارو بکری کو مت ذبح کر دینا جو دودھ دینا بند کر چکی ہو یا ابھی دودھ نہ دیتی ہو، ایسی بکری کو ذبح کر. صحابی نے بکری ذبح کی اور بہترین گوشت تیار کر کے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے، ان لوگوں نے کھجور کھائی اور گوشت کھایا یہاں تک کہ اور پانی پیا یہاں تک کہ بالکل پیٹ بھر گیا اور سیراب ہو گئے. جب تینوں لوگوں کا بالکل پیٹ بھر گیا تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، اے عمر، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. تم گھر سے نکلے تھے، بھوک و پیاس کی تکلیف میں نکلے تھے، کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، بے چین تھے، اور اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا کہ پیٹ بالکل بھر گیا ہے، اب اور گنجائش نہیں ہے، اور بہترین نعمتیں، کھجور کھلا دیا تمہیں، گوشت کھلا دیا. اے میرے صحابہ تیار رہنا، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے کبھی کبھی ایسی غذائیں کھائی ہیں، کبھی کبھی ایسے کھانے کھائے ہیں، اور ایسے موقعوں پر میرے نبی کو اللہ یاد آیا ہے. میرے نبی کو کل اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا جائے گا وہ یاد آ رہا ہے. آج تو جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، زیادہ نعمتیں دنیا کی مل جاتی ہیں، تو ہمیں عیاشی سوچتی ہے، ہمیں دنیا داری سوچتی ہے، ہمیں غلط حرکتیں سوچتی ہیں. او لوگوں، میرے نبی نے کیا ٹریننگ دی ہے، میرے نبی نے کیا تربیت دی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، جب بھی کوئی نعمت ملے تو پہلی جو سوچ تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ پیدا ہونی چاہیے کہ کل اس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نعمت کا کیسا استعمال کیا ہے. یہ تھی ایک مختصر سی تفسیر سورۃ التکاثر کی. میرے بھائیوں، یہ سورۃ کریمہ ہم سب کو ایک دعوت دیتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور غور کرنے کی، اور ہمیں اور آپ کو یہ سورۃ کریمہ یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں دی ہے. اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، یہ بچے یہاں سال بھر جو محنت سے پڑھائی کرتے ہیں اسی کے حساب سے امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں اسی کے حساب سے ان کو رزلٹ ملتا ہے. یہ دنیا یہ ہمارے لیے دارالامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے. رزلٹ وہاں ملے گا، جیسی ہماری یہاں کرنی ہوگی ویسی وہاں پہ بھرنی ہوگی. یہ سورت ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا کمائیں، دنیا میں رہیں، دنیا کھائیں، شادی کریں، کاروبار کریں، مگر دنیا میں اتنے پل نہ جائیں، دنیا میں اتنے لگ نہ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، نماز کو بھول جائیں، جنت کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں. ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحابہ کرام کی طرح ہمارے دلوں میں بھی آخرت کے لیے، جنت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے حق میں بھی آپ لوگ دعا کریں. اور جتنے بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ان سب کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ
ان تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ذہنی طور پر جسمانی طور پر کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے۔ اللہ فسادیوں کے فساد سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی ہمارے جان و مال کی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔